اب آگے بڑھیے بھائی، اب ہم لوگ جو ہیں وہ داخل ہو جائیں. مختلف صورتوں کا میں ذرا آپ کو ذرا دورہ کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو قسموں کا بھی اندازہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ مقسم علیہ جو ہے اس کا بھی پتہ چلے. سورہ کاف کے ساتھ بالکل آگے چلیے، بالکل اس کے ساتھ ہی 51 نمبر سورت الزاریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یہ پورا ہواؤں کا نظام بیان کرنے کے بعد قسم انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. دو چیزیں مقسم علیہ ہیں یہاں پر. دیکھو جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، ایسے نہ سمجھنا، کبھی قیامت کو مذاق نہ سمجھنا. یہ نہ سمجھنا اچھا آئے گی، پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہ نہ سمجھنا کہ نہیں آئے گی، یہ نہ سمجھنا کہ اچھا پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اگر آئے گی تو سفارش ہو کے چھوٹ جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. انما توعدون لصادق، کیونکہ آگے یہ بات بڑی زبردست ہے. وان الدین لواقع. دین جزا کو کہتے ہیں، بدلے کو کہتے ہیں. اور دین اسی سے لفظ ہے دین. دین کسے کہتے ہیں؟ قرض کو. کیوں جی؟ عربی میں کہتے ہیں نا جی، عربی دانوں بتاؤ یار. دین قرض کیوں بلا کیوں کہتے ہیں اسے دین؟ حالانکہ اصل لفظ تو قرض بھی ہے. ہاں برابر اتنا ہی واپس کرنا ہے، برابر پورا بدلہ. اسی لیے یہاں بولے گیا دین ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. یعنی اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے مقسم علیہم کیا کہا ہے کہ دیکھو جزا کا دن جو ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے. آگے بھی قسم ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. اور قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں. انکم لفی قول مختلف. بلا شبہ تم باہم یقیناً مختلف باتوں کے اندر پڑے ہوئے ہو. قیامت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، لیکن میں نے قسم کھا کر یہ بات کہہ دی ہے کہ دیکھو یہ جو ہے یہ وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا یہ بھی سچا ہے اور جزا کا دن بھی سچا ہے. مقسم علیہ سمجھ آ گیا جی؟ یہاں مقسم علیہ کیا ہے؟ قیامت. آگے چلیے سورہ طور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آگے جی 52. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. کتنی قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العزت نے؟ 6 قسمیں کھائی ہیں. سورہ صافات میں کتنی قسمیں کھائی تھیں؟ 3. زاریات میں کتنی کھائیں؟ 4. باقی قاف میں، صاد میں اور یاسین میں ایک قسم کھائی ہے. مقسم علیہ ہم نے پتہ کر لیا وہاں پر. یہاں مقسم علیہ کیا ہے؟ کتنی 6 قسمیں کھا کے کیا کہا؟ ان عذاب ربک لواقع. اللہ کے آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. ما لہ من دافع. دافع اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، روک نہیں سکتا کوئی. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. پھر آگے جو ہے وہ یہ اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی. یہ آپ کن سے صورتوں کا دورہ کر رہے ہیں جن کے شروع میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں. آگے چلیے جی. اور یہ بات یاد رکھیے یہاں پر ایک لفظ آیا بیت المعمور. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بیت کا لفظ جو ہے یہ 3 بیت ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو گھروں کو اپنے طرف منسوب کیا ہے. ایک بیت اللہ شریف جو مسجد الحرام مقام کرمہ میں، یہ بیت المعمور آسمانوں کے اوپر جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور تیسرا کون سا بیت ہے؟ بیت العزت. بیت العزت پہلے آسمان کے اوپر ہے، آسمان دنیا کے اوپر ہے، جہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے نازل کرتے ہیں. یک بار بھی نازل کیا گیا ہے اور وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آتے تھے. اس بیت العزت کا جو ہے وہ تذکرہ وہ حدیث میں ہے اور اس کی تفسیر بیان کی ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس طرح صحابہ کے اور صحابہ سے بھی آتی ہے، لیکن سب سے مستند حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اسناد میں وہ بیت العزت اسے کہتے ہیں. اس کے بعد آگے چلیے جی. اب سورہ نجم میں آ جائیے اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مقسم علیہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اس طرح نہیں ہے کہ تم کبھی کبھی کہتے ہو کہ ان کو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں نظر ہیں. سورہ نجم 53 اگلی سورۃ نعت. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے ساتھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، نہ کبھی
نبوت سے پہلے بھولے تھے اور بھٹکے تھے نا، آپ بھی بھٹکے، پہلے بھی اللہ کی حفاظت میں تھے اور اب تو ہے ہی ہے یقینی طور پر رسالت کے بعد، کیوں سر؟ اب تو ہے ہی ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبریل علیہ السلام تو ایسے بہانا ہے، نعوذ باللہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تو یہ مقسم علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کے بعد آپ جائیے سورہ رحمان میں چلے جائیے بھائی، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان جو ہے اس کے اندر تو قسم کا استعمال نہیں ہوا، سورہ واقعہ کے اندر ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن شروع میں نہیں ہوا۔ سورہ واقعہ کے آخری سورہ واقعہ سورہ مبارکہ نمبر 56 کہ آپ نکال لیجئے، اور اس میں جو ہے وہ آپ جہاں پہنچیے، میں کچھ صورتوں کا آج آپ کو دورہ کروا دیتا ہوں، باقی پھر جب درس کے اندر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے جی۔ سورہ واقعہ کا آخری رکوع جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور قسم جو ہے وہ ستاروں کی کھائی ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ تو یہاں پر جو ہے سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے ستاروں کے مواقع کی قسم کھائی ہے، کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو آپ کے سامنے بڑا ستارہ سورج ہے، ایک جگہ سے نکل رہا ہے دوسری جگہ غروب ہو رہا ہے، اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے ستارے آپ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہی ہیں، پہلے یہ نظریہ تھا کہ کھڑے ہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کی بھی ایک منزل ہے، یہ بھی غروب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بلیک ہولز اور بڑے بڑے کانسیپٹس آج کل آئے ہیں، یہ سارے کے سارے تو آج آئے ہیں، اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دے دیا تھا۔ ولا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کو، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو، اگر تمہارے علم میں یہ بات آ جائے تو یہ بہت بڑی قسم ہے، چھوٹی بات نہیں ہے یہ، اگر تم اس پہ غور کرو تو۔ آپ آہستہ آہستہ قیامت تک لوگ غور کر رہے ہیں نا جی۔ اور مقسم علیہ کیا ہے، کس پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ ہے جو نتیجہ نکالا گیا ہے، یہ ہے بڑا ہی معزز قرآن، جو کہ ایک محفوظ کتاب مکنون جو چھپی ہے اس میں ہے، اور وہاں پر پاک فرشتے ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہاں تو ہر کوئی لگا سکتا ہے، وہاں سے پاک فرشتے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ آگے چلیے جناب، سمجھ آتی جا رہی ہے جی کہاں قسمیں کھائیں۔ اب آپ لوگ جو ہیں وہ ذرا تیزی سے آگے بڑھیے، اور 29ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ، اللہ اکبر، یہ بڑی ہی ایک شاندار سورہ مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے ایک سورہ مبارکہ 29ویں پارے کے اندر، آخری سورہ مبارکہ سے پہلے ہے سورۃ القیامہ 75، 29واں پارہ سورہ مبارکہ نمبر 29واں پارہ سورہ مبارکہ نمبر 75 القیامہ، پہنچ گیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہاں پر میں اللہ فرماتے نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یعنی تمہاری باتیں ساری غلط ہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تو یہاں مقسم علیہ جو ہے وہ بھی اصل میں حقیقت میں قیامت کے وقوع کے اوپر ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس جسم کو جو بالکل لیدہ ہو جائے گا، ریزہ ہو جائے گا، یہ یک بار کی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور یہ اپنی قبر سے کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو کے جو ہے وہ حشر کے میدان کی طرف چل پڑے گا۔ سمجھ آ رہی جی؟ اور اسی 29ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ 77 نمبر سورہ ہے، رہے گی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا والفالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ یہاں پر بھی 5 قسمیں ہیں، انما توعدون لواقع، یعنی قیامت کا وعدہ جو دیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اور یہاں بھی ہواؤں کا تذکرہ ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی سورہ مبارکہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ وہ آخری سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل مغرب کی نماز میں اس کو تلاوت فرمایا۔ جمعرات والے دن مغرب کی نماز کے وقت اللہ کے رسول تشریف لائے، اور صحابیہ کہتی ہیں میں نے نماز میں شامل تھی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو ہم نے تلاوت کرتے نہیں سنا۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے تلاوت کیا، اور یہ سورہ مبارکہ کا اگر آپ مضمون دیکھیں، اس میں یہ چیز بار بار رپیٹ ہو رہی، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین۔ اللہ کے رسول نے یہ تلاوت کر کے یہ پھر جاتے ہوئے میسج دیا ہے کہ بھائی ایمان لے آؤ، وگرنہ جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ پھر آگے 17 نمازیں
جمعرات کی عشاء کی نماز، 5 نمازیں جمعہ کی، 5 نمازیں ہفتہ کی، 5 نمازیں اتوار کی، کتنی ہو گئی؟ 16، 15 ضرب 1، اور پیر والے دن صبح کی نماز، کتنی نمازیں ہو گئی؟ 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور جمعہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اور پھر پیر والے دن فجر اور ظہر کے درمیان ضحیٰ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی ہے، یہ پورا ہے۔ تو 17 نمازیں جو ہیں اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ اور آخری سورت جو آپ نے تلاوت کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ اب آگے چلیے جی ہاں، سورۃ القلم، بہت اچھا کیا آپ نے، بلکہ میرے ذہن میں تھا کہ ایک سورت رہ گئی ہے، ہاں وہ سورہ قلم، یہ 68 ہے، 29واں پارہ شروع میں ہی، 29 پارے کے سورہ الملک کے بعد ہے سورہ قلم۔ اس کے اندر بھی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقسم ہے، نون قسم ہے قلم کی، اور وہ جو قسم جو قلم لکھتی ہے، جو کچھ اس کے لیے لکھا جاتا ہے، وما یسطرون اس کی جو وہ لکھتے ہیں، قسم ہے قلم کی، اور جو وہ قلم کے ساتھ لکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رب کے، آپ اپنے رب کے فضل سے بالکل دیوانے نہیں ہیں، آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، کیونکہ ساری کائنات، ساری دنیا مخالف تھی، اللہ کے رسول ایک بات کہہ رہے تھے، تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ سارے ہی مخالف ہیں، پتہ نہیں میں ہی غلط ہو گیا ہوں، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور کفار کو جواب ہے۔ قسم کیا کھائی ہے؟ قلم، اور قلم کے ساتھ جو کچھ بھی لکھا جائے گا تحریر سب کی، کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آپ اللہ کے فضل سے بالکل دیوانے نہیں ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یہ آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا تو اجر کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، نہ ختم ہونے والا اجر، اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو بہترین خلق عظیم کے مالک ہیں۔ یہ قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، قسم کھا کے یہاں پر۔ اس کے بعد آگے چلیے جی، 30ویں پارے کے اندر کچھ قسمیں ہیں، میں ساتھ چاہ رہا ہوں کہ اس کی بھی ذرا وضاحت ہو جائے۔ یہ سورۃ النازعات ہے، 79 پہنچ گیا جی، 79، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ 5 قسمیں، کتنی قسمیں؟ ابھی تک ہم نے دیکھا ایک قسم کھائی ہے، ایک بھی آ رہی ہیں، 3 بھی آ رہی ہیں، 4 بھی آ رہی ہیں، اس طرح ہے نا جی، اور یہاں کتنی آ گئی؟ 5 قسمیں۔ 5 قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا آگے؟ یہاں پر فرشتوں کا تذکرہ ہے، وہ فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں، والنازعات غرقا، جو روح فرشتے روح نکالتے ہیں ڈوب کر کافروں کی، اللہ معاف فرمائے، والناشطات نشطا، اور روح نکالتے ہیں ایمان والوں کی نرمی سے، والسابحات سبحا، اور تیرتے ہیں تیزی کے ساتھ تیرنا ہوا میں اللہ کا حکم لے کے، والسابقات سبقا، پھر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے سبقت دیتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، ایسے نہیں ہے، سستی نہیں دکھاتے، یہ ہمیں بھی سمجھایا گیا نا کہ اللہ کا حکم آ جائے تو بھاگو، سستی نہ دکھاؤ۔ پھر المدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں ہر امر کی، یوم ترجف الراجفہ، ہر جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی پھر اس میں تذکرہ کس چیز کا ہو گیا؟ قیامت کا۔ آگے چلیے جناب، سورہ مبارکہ جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اب ہم پہنچیں گے سورہ مبارکہ البروج 85، البروج والسماء ذات البروج والیوم الموعود 85 نمبر، وشاہد ومشہود، قسم ہے آسمان برجوں والے کی، اور اس دن کی جس کے وعدے دیے، والیوم الموعود، اور دن وعدہ دیے ہوئے کی یعنی قیامت کی، وشاہد ومشہود، جو حاضر ہے، حاضر ہونے والے ہیں اور جو حاضر کیے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے ہیں خندقوں والے۔ یہ سورہ مبارکہ کے اندر بھی قسمیں ہیں 3، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قسم کھائی ہے طارق کی، والسماء والطارق، آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے تارے کی قسم کھائی ہے، وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ یہاں بھی اصل میں انڈائریکٹلی قیامت کا ہی تذکرہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر، ہر جان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک محافظ مقرر کیا ہوا ہے جو کہ اس کے ہر عمل کو جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے۔ تو اے انسانوں، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ کیوں جی؟ آگے چلیے جی، آگے جو ہے وہ سورۃ الفجر، سورۃ الفجر جو ہے یہ 89 اس کا نمبر ہے، یہ بھی شروع ہو رہی ہے اسی سے، اپنا کیا قسموں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔
یہ ساری قسمیں کھائی ہیں، والفجر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی، طاق کی قسم، رات کی جب وہ چلتی ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں بہت بڑی قسم ہے صاحب عقل کے لیے، جو عقل والے ہیں ان کے لیے بڑی قسمیں ہیں۔ اور سارے کا سارا تذکرہ جو ہے وہ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے یہاں پر قیامت کے حوالے کے اوپر۔ کیوں جی؟ یہ بھی قسمیں ہیں سورہ مبارکہ کی۔ اور ایک اگلی سورہ مبارکہ سورہ البلد ہے ڈاکٹر صاحب اپنا احمد بھائی، تو یہ سورہ بلد 90 نمبر، اس کے اندر جو قسم کھائی ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس میں شہر مکہ مکرمہ کی، وانت حل بہذا البلد، کہ آپ کے لیے اس شہر میں، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ لڑائی حلال کر دی گئی ہے، آپ اس شہر کے اوپر حملہ کریں گے اور اللہ کے حکم سے اس کو فتح کریں گے، حالانکہ اس کے اوپر حملہ کرنا آپ کے لیے اجازت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھو میرے لیے بھی ایک گھڑی کے لیے اجازت دی گئی تھی، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنایا ہے اس وقت سے اس کو حرمت والی زمین قرار دیا، اور قیامت تک یہ حرمت والی ہے، صرف مجھے ایک لمحے کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر مکہ فتح ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا یہ حرمت اب قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ اس شہر مکہ کے اندر جو حرمت والا ہے، آپ کی حرمت پامال کی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، یہ معنی دوسرا معنی یہ ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کے شہر کی عظمت کی قسم، آپ بھی عظیم پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہاں یہ معنی کا مطلب۔ اس کے بعد آگے چلیے جی اگلی سورہ مبارکہ، یہ ایک واحد مقام ہے قرآن مجید کا، جس میں 7 قسمیں کھائی ہیں، پھر جی 7 قسم والا مقام آ گیا۔ جی جی، والد وما ولد، اور قسم والد کی اور جیسے اس نے جنا، یہ پھر انسان کے اوپر ہے۔ لقد خلق الانسان فی کبد، اصل میں ہمارا آج موضوع گفتگو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ہے، اس لیے وگرنہ تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسی سورہ مبارکہ کے اندر آگے بھی قسم ہے۔ اب چلیے جی سورت آ گئی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے 7 قسمیں کھا کر یہ بات کہی ہے کہ دیکھو تمہارے اندر بدی اور نیکی جو ہے ہم نے ودیت کر دی ہے، ہر انسان کو پتہ ہے یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنے آپ کو چھپا لے، اس نیکی کو دبا دے، برائی کے اوپر چل پڑے، یا جو اللہ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل کے اندر رہنمائی فرمائی اسے رہنمائی نہ لے۔ لیکن آگے فرمایا اتنی قسمیں کھانے کے بعد سنیے ذرا ڈاکٹر صاحب کتنی قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سورج کی اور اس کی دھوپ چڑھنے کی، چاند کی جب وہ رات کو آتا ہے، دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، آسمان اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین اور اس کی جسے اسے بچھایا، اور انسان کے نفس کی جس کو اللہ نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، تیار کر دیا ہے اس کو ہدایت کے لیے، پھر اسے القاء کی، فجورہا و تقواہا، اس کی بد کرداری اور اس کی پرہیزگاری کی۔ کیا کہا یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد 7 قسمیں کا کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنی اس نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، یقیناً وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا، جس نے اس اپنی روح کو، اپنے اس نفس کو، اپنی اس جسم و بدن اور کے جو بنے ہوئے جسم کو، روح اور جسم بدن کے بنے ہوئے مرکے کو، اس نفس کو اسی کو کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر پھر انشاءاللہ العزیز کبھی بحث ہوگی۔ ایک ہوتا ہے جسم، سن لیجئے، پھر ایک اس کے اندر ہوتا ہے زندگی، حیات، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر یہ تینوں چیزیں مل کے بنتا ہے نفس۔ عام طور پر ہم جو ہے وہ غلط العام کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں، یہ زندگی کو روح کے معنوں میں استعمال کر لیتے ہیں، زی روح، زندگی والا، روح والا، سمجھیے بات کی، اور نفس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں جان کے معنوں میں، سانس کے معنوں میں، میرا نفس، میری جان، میری ذات کے لیے۔ لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح ہے، انسانی جسم، زندگی اللہ کے کلمہ کون سے آئی، پھر فرشتے کے ذریعے اس میں روح پھونکی گئی، پھر اس کے اندر یہ صلاحیت اب پیدا ہو گئی ہے کہ یہ غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتا ہے، پھر ہی تو یہ نفس ہے جسے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کہا گیا ہے قرآن حکیم کے اندر۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ آگے مضمون جو ہے انشاءاللہ جب میں اس پہ آؤں گا تو پھر نفس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ تو یہاں کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے جناب ڈاکٹر صاحب؟ اپنا نفس کی طرف، بالکل صحیح آپ نے کہا۔
یہ یاد رکھیے وہ کام وہ انسان جو ہے جس نے اس کو پاکیزہ کر لیا، پاک کر لیا، مان لیا اللہ اس کے رسول کی بات کو، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے آلودہ کر لیا برائیوں کے ساتھ، کفر اور شرک اور پتہ نہیں کیا کچھ، اللہ معاف فرمایا، تو یہ ناکام ہو گیا۔ تو 7 قسمیں کھا گئے، سب سے زیادہ قسمیں یہاں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے 7۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی قسم نہ کھائے تو بات ان کی سچی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں، اور وہ 3 قسمیں ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ قرآن مجید کا دور ہو رہا ہے جی۔ وما خلق الذکر والانثی، رات جب وہ چھا جاتی ہے اس کی قسم، دن جب وہ روشن ہوتا ہے اس کی قسم۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، کیا ہے؟ ان سعیکم لشتی، تمہاری سب لوگوں کی کوششیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ مرکب بنا ہوا ہے بہت ساری کوششوں کا، اس میں تنوع ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اپنی اپنی موج میں تم لگے ہوئے ہو، لیکن یاد رکھو فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، پھر وہ جس نے مال دیا اللہ کے راستے میں اور ڈرا، مال دینے کے بعد پھر اللہ کی رضا کے لیے پھر ڈرتا بھی رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ایک بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم آسان راستے کی رہنمائی کر دیں۔ کون سا راستہ؟ نیکی کا اور جنت کا راستہ۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا، مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ ہو گیا، کہتا مجھے پرواہی کوئی نہیں ہے، یہ کیا تم کہہ رہے ہو، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یقیناً ہم جو ہے اس کو مشکل راہ یا بدی کی راہ یا جہنم کی راہ کی اس کے لیے آسان کر دیں کہ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ جو قسمیں کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ انسان کی اصلاح کے لیے۔ اب آگے بڑھیے، بھی آگے جو ہے وہ اگلی سورہ مبارکہ کے اندر قسم کھائی ہے پھر اللہ رب العزت نے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سورہ مبارکہ نمبر 93 وَالضُّحَىٰ، سورہ ضحیٰ ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ابو لہب کی بیوی نے، جو آپ کی چچی بھی تھی، اس نے ایک دن کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی عورت کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی بات کی اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کے اوپر کیا ہوئے، غمگین ہوئے کہ یہ دیکھو آپ کی یہ چاہت تھی کہ یہ میرا چچا مسلمان ہو، اس کا گھر والے مسلمان ہو، لوگ باہر سے مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ مخالفت کر رہا ہے، تو وہی تھوڑی دیر کے لیے موقوف ہوئی تو اس نے یہ جو ہے وہ بات چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر مفسرین نے اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے اندر یہ واقعہ درج کیا، تو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائے کہا ہے، قسم ہے چڑھے دن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ یہ قسمیں کھا کے اللہ پاک نے بات کی۔ اب ایک آگے چلیے، اور یہ سورہ والتین جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر قسمیں کھائیں اور انسان کی عظمت جو ہے اس کو یاد دلائیے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کتنی قسمیں کھائی ہیں جی؟ 3، زیتون، طور سینین اور بلد الامین، 4 قسمیں کھائی ہیں۔ کیوں تار بھائی کتنی قسمیں کھائیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ مقسم علیہ کیا ہے پیر صاحب؟ یہاں پر انسان کے بارے میں ہے کہ تمہیں جو ہے بہترین ایسی ساخت، ایسی شکل و صورت، ایسی حیت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں تمہیں دی ہے جو کسی کو نہیں دی۔ یاد رکھنا پورے قرآن مجید کے اندر روح کا پھونکا جانا صرف انسان کے لیے، کسی دوسری مخلوق کے لیے نہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زندہ کیا کلمہ کون سے، لیکن روح کا پھونکنا یہ صرف انسان کے لیے آیا، کہیں اور کسی دوسری مخلوق کے لیے نہیں۔ یہ خاص ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو چیز ودیعت کی ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات ہماری گزرتی رہتی ہے الحمدللہ۔ اور ایک سورہ مبارکہ پھر آگے ہم چلتے ہیں جناب، وہ سورہ مبارکہ ہے، بڑی پیاری سورہ ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائی ہیں پھر انسان کو جگایا ہے۔ وہ گھوڑوں کی قسمیں ہیں کہ دیکھو گھوڑے میدان جہاد میں جب آپ ان کو لے کے جاتے ہیں وہ پیچھے نہیں آتے، کبھی بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے۔ گھوڑا جائے گا اپنے سوار کے ساتھ شہید ہو جائے گا، پیچھے نہیں مڑے گا۔ اے انسان تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنے ہوئے اور گھوڑوں کو دیکھ لو،
میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، پیدا میں نے کیے ہیں، اطاعت تمہاری کر رہے ہیں، تمہاری گھوڑے نافرمانی نہیں کرتے، تم رب العزت کی نافرمانی کرتے۔ یہ بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحا، پھر وہ سم مار کے اپنا وہ جو کسے کہتے کھر، یا وہ اسے کہتے ہیں وہ کیا اردو میں، پیر مار کے اس میں سے چنگاریاں آگ نکالنے والے، فالمغیرات صبحا، اور پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والے، فاثرن بہ نقعا، پھر وہ جو ہے وہ غبار اڑاتے ہیں جا کے دشمن کی فوج کے اندر، فوسطن بہ جمعا، پھر وہ دشمن کی فوج کے درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ یہ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ ان سارے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ ان الانسان لربہ لکنوت، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات کے اوپر وہ خود گواہ بھی ہے۔ وجہ کیا ہے نافرمانی کی؟ وجہ بھی آگے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دنیا کے مال کے لیے اس کی محبت بہت ہی شدید ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ اس کی محبت میں آ کے اور اس کے چکر میں آ کے کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، سب کچھ ہم باہر لے آئیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں اس نے چھپا رکھا ہے وہ ظاہر کر دیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن یہ حال ہوگا کہ تیرا رب ہی یقیناً خوب خبردار ہوگا۔ آج تو دنیا کے اندر تم بہت ساری چیزیں چھپا رہے ہو، لیکن اس دن ساری خبریں تمہارے سامنے تمہارا رب لے آئے گا۔ تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گھوڑوں کی مثال جو ہے اس کو ذہن میں رکھو۔ یہ میں نے چند سورہ قرآن حکیم کی اور کئی صورتوں کے درمیان میں بھی قسمیں ہیں، ان کو پھر بعد میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ عزیز آپ کو آج دور کروایا ہے، اس کے اندر آپ لوگ دیکھیے جی، ہاں کیا بات ہے، بڑی بڑی کرٹیکل صورتیں دس رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے سورہ قلم آپ نے بتائی، اب سورۃ العصر، کیا بات ہے، یہ تو جان ہے قرآن مجید کا مرکزی خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہمارے پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، انہوں نے بھی اس کو مختلف انٹرویوز کے اندر اور اپنے دروس کے اندر اس سورہ مبارکہ کو کئی دفعہ دہرایا، اور انہوں نے خاص طور پر حضرت امام محمد ابن ادریس شافعی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے یہ ایک صورت ہی نازل ہو جاتی تو کافی تھی، اگر وہ سمجھتے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ آج ہم نے جو ہے وہ سورہ یاسین کے حوالے سے دوسرا حصہ ہمارے درس کا آج مکمل ہوا۔ پہلے حصے کے اندر میں نے اس کی اہمیت اور فضیلت پہ گفتگو کی تھی، آج میں نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ سورہ یاسین حروف مقطعات کے ساتھ پہلی سورت ہے جو قسموں سے شروع ہو رہی ہے، اور اس میں مقسم علیہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور اسی کے اوپر پھر ہم نے تسلسل کے ساتھ باقی صورتوں کا بھی آج دورہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پھر دورہ کریں گے، اور اگلے درس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو 2 یا 3 حصوں کے اندر ختم کریں۔ سبحانک اللہ، انشاءاللہ العزیز، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔